الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ابتدائی چند آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، وقولوا بلکہ کہو انظرنا، واسمعوا اور غور سے سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے تکلیف دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ آیت پاک کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو اور غور سے سنو۔ اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پورے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کے ان جرائم کا تذکرہ ہے جو انہوں نے کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس مقام پر جس پر فائز کیا تھا اس سے ہٹا دیا۔ ان کے ان جرائم کا تذکرہ ہے۔ اسی میں سے ایک جرم یہ بھی تھا۔ کیا تھا وہ جرم؟ یہ کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور آ کر بات سنتے تھے، اور سننے کے بعد کہتے تھے راعینا۔ راعینا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کی بات صحیح سے سنی نہیں، سمجھ نہیں پائے، آپ ذرا ہماری رعایت فرمائیے، پھر سے یہ بات ارشاد فرما دیجیے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہو، بات سمجھ میں نہ آئے، کسی سے کہتے ہیں پھر ذرا سا پھر سے دہرا دیجیے یہ بات، تو یہ لفظ کہتے تھے راعینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ دیکھو تم یہ مت کہنا راعینا، اگر تمہیں ایسی کبھی ضرورت پڑ جائے کہنے کی تو انظرنا کہنا۔ معنی دونوں کے تقریباً سیم ہیں، راعینا کے بجائے انظرنا کہنا۔ یہ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ آگے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جن الفاظ کے دو معنی ہوتے تھے۔ سامنے والا کچھ اور سمجھتا تھا، وہ اس کا مفہوم کچھ اور لیتے تھے۔ اس میں 3 مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ یہ کہتے تھے سمعنا وعصینا۔ آتے تھے مجلس میں، بیٹھتے تھے اور کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ کوئی پوچھتا تھا یہ کیا کہہ دیا نافرمانی کی؟ کہتے تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں ان کی نافرمانی۔ اب ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اب صرف انہی کی بات مانیں گے۔
اپنا کوئی پوچھتا تھا کہ کیا مطلب ہے، کہتے تھے سن لیا، مانیں گے تھوڑی. تو ایسے الفاظ کہتے تھے سمعنا و عصینا، کہ سامنے کچھ اور مطلب بیان کر دیں، دوسرا کچھ اور. دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہتے تھے واسمع غیر مسمع، کہتے تھے ہماری بات سنو اور خدا کرے تمہیں کچھ نہ سنایا جائے. تو لوگ کہتے تھے بھائی اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے تھے یعنی کوئی بری خبر نہ سنائی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا کوئی پوچھتا تھا کہ یہ کیا مطلب ہے، کہتے تھے ان کو کوئی اچھی خبر نہ سننے کو ملے. تو ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے جس کے دو معنی ہوتے تھے، سامنے کچھ لیتے تھے، پیٹھ پیچھے کچھ. یہ ان کا ایک جرم تھا. تیسرا کیا کہتے تھے، راعنا لیم بالسنتی، زبان کو ذرا سا گھما کر راعنا کہتے تھے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ سلام کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر، تو سلام میں زبان کو ایسا گھما دیتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم، جلدی سے کہتے تھے، بجائے السلام علیکم کے کہتے تھے السلام علیکم. اور سلام کے معنی تو ہم سب جانتے ہیں، سلامتی کی دعا کے ہیں، اور سام کے معنی ہیں موت کے. تو السلام علیکم کا مطلب تمہارے اوپر موت آ جائے، اور کہتے تھے جلدی سے، سننے والا سمجھ بھی نہ پائے اور بد دعا بھی ہو جائے. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی، کوئی گزرا یہودی، اس نے اسی طرح سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم، صرف اتنا کہا وعلیکم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، یہ تو آپ کو بد دعا دے کر گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے میرا جواب نہیں سنا؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے بھی صرف وعلیکم کہا ہے. وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تم نے میرے لیے کہا وہی تمہارے اوپر. اگر آپ وعلیکم السلام کہتے تو ہوتا تمہارے اوپر سلامتی ہو، یعنی تمہارے اوپر بھی. وہ تو یہ کہتے تھے السلام علیکم، تمہیں موت آئے، تو حضور فرماتے تھے وعلیکم، تمہارے اوپر بھی. فرماتے تھے بتاؤ کس کی دعا قبول ہوگی، ان کی یا میری؟ تو آپ بھی جواب میں ویسے ہی فرما دیتے تھے. تو یہاں یہ لفظ کہتے تھے آ کر مجلس میں راعینا. راعینا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو مطلب ہے راعینا کے. ایک تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، ان کی زبان میں اس لفظ کے معنی ہوتے تھے احمق، بے وقوف. اور عرب جو تھے وہ اس زبان سے واقف نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا. عربی زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے. تو وہ سمجھتے تھے کہ اسی مطلب کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں. اور دوسرا راعینا کو راعینا کہہ دیتے تھے، ذرا سا کھینچ دیتے تھے. ذرا سا کھینچ دیا تو راعی کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے چرواہا، ہمارے چرواہے. تو ذرا سا کھینچ کے ایسا کہہ دیتے تھے، یعنی توہین مقصود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، ان کی اس طرح سے بے ادبی کریں. تو جو سیدھے سادھے مسلمان تھے ان کو بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب سنا کہ مجلس میں ایک صاحب نے ایسا کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ لفظ کہہ دیا راعینا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لفظ مت کہو، بلکہ اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو انظرنا کہا کرو. انظرنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے. آپ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے پھر سے ارشاد فرما دیجیے. پھر اللہ نے آگے فرمایا واسمعوا، اور تم اتنی غور سے بات سنا کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائیں اتنی غور سے سنا کرو کہ تمہیں یہ الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑے. نبی کی مجلس میں بیٹھے ہو تو توجہ کے ساتھ بات سنا کرو. پھر فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اس کے بعد کافروں کو کیوں تذکرہ کیا؟ یعنی جو ایسا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے نبی کی شان میں جو اس طرح کی گستاخی کے الفاظ استعمال کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسلام میں وہ ایسا ہے کہ ان کی گستاخی صریح کرنا تو بہت بڑا کفر ہے. کوئی ایسا کام یا کوئی ایسے لفظ استعمال کرنا جس سے گستاخی ہو سکتی ہو
کی نہیں گستاخی، بلکہ اس سے گستاخی ہو سکنے کا امکان ہو، اس سے بھی انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ ان الفاظ کو منع کر دیا کہ راعینہ مت کو، میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر آیت کی شروعات ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ کے بعد، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑا مقام انہی کا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ان کو نصیحت کی۔ کیا کی نصیحت؟ فرمایا کہ قرآن پاک میں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کی آیتیں آئیں، یعنی جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں سے خطاب کیا ہو کہ اے ایمان والوں، اے میرے ماننے والوں، اے میرے اپنوں، ان آیتوں کو پڑھتے وقت، سنتے وقت کان لگا لیا کرو اور اپنے دل کو متوجہ کر دیا کرو، اس لیے کہ وہ بہت اہم آیات ہیں۔ جہاں جہاں اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا، وہ قرآن پاک کی انتہائی اہم آیات ہیں۔ اللہ نے براہ راست خطاب فرمایا ایمان والوں سے۔ وہ اللہ کا مقام و مرتبہ، وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرشتوں سے خطاب کرتے تھے، وہ تو اپنے پیغمبروں سے خطاب کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے تھے، لیکن یہ اس امت کا شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے بھی خطاب فرمایا براہ راست۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن پاک میں 88 اس طرح کی آیات ہیں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ جن کو شوق ہو قرآن پاک کے ترجمے کا یا اس کا، تو وہ ان آیات کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کیا کیا باتیں کہیں، ہم سے کیا کیا باتیں کہیں، اس پر عمل کریں۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا قرآن کا سب سے پہلا ہے، ان 88 میں سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع کی، اور پورا پہلا پارہ ہوتے ہوتے 103 آیات گزرنے کے بعد یہ 104 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے تذکرہ فرمایا، منافقین کا تذکرہ کیا، کافرین کا تذکرہ کیا، اپنی ربوبیت کو بیان کیا، اپنے قدرت کو بیان فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش کو بیان فرمایا، فرشتوں کا تذکرہ کیا، ابلیس کا تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان پر انعامات کا تذکرہ کیا، ان کے جرائم کا تذکرہ کیا۔ بہت سی باتیں بیان کرنے کے بعد یہ 104 نمبر کی آیت ہے، یعنی سورہ بقرہ میں 103 آیتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اس میں سب سے پہلے قرآن میں جہاں اللہ نے خطاب فرمایا ایمان والوں سے، حکم کیا ہے؟ نبی کا مقام اور مرتبہ پہچانو۔ یہ ہے نبی کا مقام اور مرتبہ، سب سے پہلا یا ایھا الذین آمنوا، اس میں حکم کیا ہے؟ اپنے بارے میں نہیں کہا میرا مقام و مرتبہ پہچانو، سب سے پہلا جو حکم دیا وہ اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بتایا کہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ الفاظ اگر ایسے استعمال کر دیا ان کی مجلس میں جا کر، جس لفظ سے گستاخی کا پہلو نکل سکتا ہو تو بھی دائرہ ایمان سے باہر ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، اور ایسے کافر ہو گئے کہ دردناک عذاب دیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ہم سب جانتے ہیں فرعون کیسا تھا، اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی، کہا کوئی خدا نہیں ہے، ہم خود خدا ہیں، ہم خود اللہ ہیں، انکار کیا اللہ کا، اپنے آپ کو کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی پال رہا ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے 2 پیغمبروں کو بھیجا، جن میں ایک جلیل القدر پیغمبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہا؟ دیکھو فرعون کے پاس جانا اور اس سے گفتگو کرنا، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے بات مان جائے، ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے، نرمی سے گفتگو کرنا، سخت کلامی مت کرنا، آرام سے گفتگو کرنا۔ تو وقت کے 2 پیغمبروں کو بھیجا اپنے گستاخ کے پاس، اور کیا فرمایا؟ نرمی سے گفتگو کرنا۔
اب دیکھیے اپنے نبی کے گستاخ کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا، آپ نے جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ کھل کر اعلان کیجئے نبوت کا، تو آپ نے سارے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل سچ مانیں گے، آپ نے آج تک جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ڈرایا ان کو جہنم کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے، اور کہا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ کا چچا تھا ایک ابو لہب، اس کو بہت برا لگا کہ ہم لوگ دکان پہ تھے، کاروبار کر رہے تھے، اس کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا ہے، اور بد دعا دی کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اسی لیے تم نے جمع کیا ہے۔ بہت ناراضگی کا اظہار کیا، الٹے سیدھے جملے کہے، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اللہ پاک کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے کہ تمہارے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم برباد ہو جاؤ، اللہ نے اسی جیسے بلکہ اس سے سخت الفاظ قرآن میں استعمال کر کے پوری سورت نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اور اعلان کر دیا کہ اب ہم نے اس سے ایمان کی توفیق چھین لی، اب یہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مکہ کے بہت سے لوگ ایمان قبول کیا، انہوں نے ایمان لائے، مسلمان ہوئے، لیکن اس کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے سلب کر لی ایمان کی توفیق، اور اسی کفر کی حالت میں وہ مرا دنیا سے گیا، اور بہت بہت بری موت ہوئی، یعنی ایسی موت ہوئی وہ اپنے آپ کو بڑا فخر اس کو محسوس ہوتا تھا، بڑا مال اور دولت ہے میرے پاس، میں سردار ہوں، مرا ایسی بری موت، ایسا جسم اس کا سڑ گیا کہ گھر والوں نے ہاتھ لگانا گوارا نہیں کیا، حبشی غلاموں کو بلا کر دور گڈھا کھود کے، حبشی غلام بھی پاس میں نہیں گئے، ڈنڈے سے اس کی لاش کو دھکا دے کر گڈھے میں ڈال کے گڈھا بند کیا گیا، ایسی بری موت اللہ نے اس کو۔ تو اپنی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں وقت کے دو پیغمبروں کو بھیج کر بھیجا، کا نرمی سے گفتگو کرنا، ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے، ہو سکتا ہے تمہاری بات مان لے، لیکن اپنے محبوب کی گستاخی کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑ دو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئے، قرآن پاک کی پوری سورت نازل فرما دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بیٹی بھی تھی زینب، اور ایک آپ کی اہلیہ کا بھی نام تھا زینب، ان سے نکاح ہوا، نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ کیا، ولیمہ کیا، بس گھر پہ کچھ کھانا وغیرہ بنا ہوگا، کچھ صحابہ کو گھر ہی میں بلا لیا، تو بعض صحابہ نبی نے بلایا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، تو کچھ پہلے چلے گئے، اور کچھ لوگ ایسے کہ کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، وہیں باتیں کرتے رہے، کہ کہاں ملے گا ایسا موقع، بار بار نبی کے گھر میں آ گئے ہیں یا بیٹھے ہیں گفتگو۔ اللہ پاک نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوئی، آپ کا اپنا وقت تھا، وہ آپ کو کچھ اور کام کرنا تھا، اور آپ شرم کی وجہ سے کہہ بھی نہیں سکے بلائے ہوئے مہمان کو کہ بھائی وقت ہو گیا جائیے آپ۔ اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں آیتیں نازل فرمائی کہ جب تم کو یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والوں، نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل مت ہو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے، بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھا لیا تو اب کھانے کے بعد فوراً باہر چلے جاؤ، بیٹھ کر وہاں گفتگو مت کرو، تمہارے وہاں گفتگو کرنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، ان ذالکم کان یؤذی النبی، میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل فرما دی، سورہ حجرات میں فرمایا کہ اے ایمان والوں، نبی کے سامنے زور سے مت بولا کرو، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور آپس میں ایسے نہ بلایا کرو نبی کو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، پکارتے ہو، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال ہم ختم کر دیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تم تو سوچو کہ ہماری زندگی میں بڑی عبادتیں ہیں، بڑی قرآن کی تلاوتیں ہیں، سب کچھ ہے، نبی کی شان میں گستاخی کی تو ساری عبادتیں ختم، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے ختم ہو گئی۔
اس لیے میرے نبی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دنوں تک دیکھا کہ وہ صحابی آتے تھے، اب نہیں آ رہے، تو ایک مرتبہ خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کیا بات ہے، تمہیں دیکھتا نہیں ہوں؟ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میری آواز فطری طور پر بلند ہے، میں تیز بولتا ہوں، ہوتی بعض لوگوں کی آواز ہی ویسی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سارے اعمال حبط ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے بارے میں آیت نازل نہیں ہوئی ہے، تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہاری آواز ویسی ہے، تم آیا کرو۔ پھر وہ آنے لگے۔ ان آیات میں قرآن پاک کی یہ سب سے پہلا ایمان والوں سے خطاب، اور اس میں حکم ہے کہ نبی کا مقام اور مرتبہ پہچانو، یہ دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر نبی کی محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، کوئی ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ نہ کہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ؟ دیکھیے اللہ اور محمد کے بیچ میں کچھ ہے؟ جہاں پر لا الہ الا اللہ، اللہ کے بعد سب سے پہلا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں سب سے زیادہ میری محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمام محبتوں سے زیادہ نہ ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت بھی سب سے زیادہ دل میں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی سب سے زیادہ دل میں ہو، یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ دل کے اندر جمع ہوں۔ دنیا میں دو لوگوں کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ دونوں کی محبت میں کبھی نہ کبھی فرق ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی ماں کا بھی حق ادا کروں، بیوی کا بھی حق ادا کروں، اس کو بیوی سے بھی محبت ہے، ماں سے بھی محبت ہے، لیکن یہ دونوں محبتیں ایک ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے کبھی ایسا ہوگا بیوی کچھ کہے گی، ماں اس کے خلاف کہے گی، کبھی ایسا ہوگا ماں کچھ کہے گی، بیوی اس کے خلاف کہے گی، دونوں میں سے ایک کو اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ اور رسول کا معاملہ ایسا نہیں، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک کوئی ایسا حکم دے جو نبی کے حکم کے خلاف ہو، یا اللہ کے نبی کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، دونوں محبتیں ایک ہی درجے میں جا کر دل کے اندر جمع ہو سکیں۔ فرمایا ایسی محبت ہونی چاہیے، اسی لیے کوئی فرق نہیں کلمے میں، اور ہر مسجد میں لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں بعد میں ہے ان کا درجہ، اس لیے ان کا نام بعد میں، سب سے پہلے اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے بعد کائنات میں کسی کا درجہ ہے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی ان کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے۔ محبت زبان سے کوئی کہتا رہے میں محبت ہے، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی انسان ساری زندگی کہتا رہے کہ ہمیں اپنے ابا سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور ابا کہے بیٹا ایک گلاس پانی پلا دو، تو آپ پانی نہیں پلائیں گے، اس کو کوئی محبت کہے گا؟ بات کوئی نہ مانے اور زبان سے کہتا رہے، اس زبان کی محبت کا کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اصل تو ہے بات ماننا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان کے رنگ میں رنگ جائے، انہوں نے جو کام جس انداز سے کیا اسی انداز سے کرنے لگے۔ ایسی محبت جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تب ایمان کامل ہوگا، تب دین کا مزہ آئے گا، جس کو یہ کیفیت جس کو حاصل ہو جائے۔ ایک صحابی تھے، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے، ٹکٹکی باندھ کر، پلک بھی نہیں جھپکا رہے تھے، دیکھے جا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آج تم بہت اتنی غور سے دیکھ رہے ہو، بہت محبت سے دیکھ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دل گھبراتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، آپ کی مجلس میں آتا ہوں، دیکھتا ہوں سارے دل کی کیفیت
اچھی ہو جاتی ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ہم بھی چلے جائیں گے، پھر جب آخرت قائم ہوگی، جنت، آپ تو جنت میں بہت بلند مقام پر ہوں گے، وہاں آپ کو کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے صحابہ کی سوچ، کیا کیا سوچتے تھے صحابہ کا، وہاں کیسے دیکھیں گے؟ میں یہ سوچ کر پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، جنت میں جس کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی، جنت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا، سکون حاصل ہو گیا۔ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس سے محبت ہوگی۔ اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، انشاءاللہ ہم سب کو بھی جنت میں وہ ساتھ ملے گا۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی 100% بنا لیں، یہ ہے محبت کا تقاضا۔ اگر ہماری زندگی ان کی زندگی ان کے رنگ میں رنگی نہیں ہے تو پھر ایسا ایمان بڑے خطرے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو انہی کے رنگ میں رنگ دے بس۔ وہی زندگی اللہ کو پیاری اور محبوب ہے۔ ہم ان کی زندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں، قیامت میں جا کر کہیں گے کہ اے اللہ، آپ کے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، آپ اس کو حقیقت میں بدل دیجیے۔ اور تو کچھ نہیں ہے، ہم نے بس ظاہر اپنا بنا لیا تھا، اب آپ اس کے اندر حقیقت آپ ڈال دیجیے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب آج کل جیل میں بند ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ حضرت ایک مرتبہ ممبئی میں تشریف لائے، ہم اس وقت پڑھتے تھے وہاں، تو حضرت نے فرمایا کہ ایک نو مسلم جس نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، وہ ٹیلر کے دکان میں گیا اور اس نے کہا میرا کرتا سل دیجیے، کپڑے۔ تو پھر اس کو وہاں خیال آیا کہ میرے نبی کرتے میں جیب کدھر لگاتے تھے، تو کہنے لگے اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت میں ٹیلر کی دکان میں کھڑا ہوں، کپڑے سلوانے آیا ہوں، میں کرتا ویسا سلوانا چاہتا ہوں جیسے ہمارے نبی پہنتے تھے، آپ ویسا بتائیے کہ کیسا کرتا پہنتے تھے۔ کیا محبت ہے! ابھی ایمان قبول کیا ہے، لیکن محبت ایسی ہے کہ میں ویسے ہی کپڑے پہنوں گا جیسے ہمارے نبی پہنتے تھے کپڑے، جیسے وہ سوتے تھے، جیسے وہ کھاتے تھے۔ جو آسان آسان سنتیں، ہم کم سے کم ان پر تو عمل شروع کر دیں۔ بعض سنتیں مشکل ہیں، ویسے دین میں تو کچھ مشکل نہیں، انسان فیصلہ کر لے، عزم کر لے، حوصلہ کر لے، سب کچھ آسان ہے، لیکن کبھی معاشرہ اور اس کا ایسا دباؤ ہوتا ہے انسان کے اوپر، اندر کی طاقت اتنی ہوتی نہیں، تو کم سے کم جن سنتوں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، کون سی آسان سنتیں؟ مثلا سونا ہے ہمیں، تو سونا ہے، چاہے جیسے سو جائیں، نیند ویسے بھی ہو جائے گی۔ اور ایک سونا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سو جائیں، جیسے وہ سوتے تو یہی سونا ہمارا سونا بن جائے گا، اصلی سونا بن جائے گا، اس سے بھی بڑھ کر سونا بن جائے گا، بس جیسے وہ سوتے تھے۔ اب اس میں کیا مشکل ہے؟ ہمارا وہی عمل ہے، وہ عمل سنت کے مطابق ہو جائے گا، کھانا کھانا ہی ہمیں پیٹ کے اندر ڈالنا ہے، ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے نبی کیسے کھاتے تھے۔ تو یہ جو آسان آسان سنتیں، اگر ان سنتوں پر انسان عمل کرنے لگے اور سنت کی نیت سے کرنے لگے، آپ دیکھیں گے چند دن نہیں گزریں گے کہ دھیمے دھیمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر پیدا ہونے لگے گی۔ اس لیے کہ انسان جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، جس کی عادتوں کو اپناتا ہے، دھیمے دھیمے غیر شعوری طور پر اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے۔ آپ یہ سوچ کر مسجد سے نکلے، پہلے بایاں قدم باہر نکالا، یہ ذہن میں آ کر کہ میرے نبی جب مسجد سے نکلتے تھے بایاں قدم نکالتے تھے، گھر میں داخل ہوئے سلام کر لیے، یہ سوچ کر کہ میرے نبی جب گھر میں آتے تھے تو سلام کر کے آتے تھے۔ بس آپ جب دن میں 10 کام 20 کام کرتے وقت ذہن پہ یہ خیال آئے گا کہ میرے نبی اسی طرح کرتے تھے، میرے نبی اسی طرح کرتے تھے، میرے نبی اسی طرح کرتے تھے، دھیمے دھیمے نبی کی محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ بس ان کی محبت پیدا ہو گئی، کام ہو گیا۔ اور دوسرا، ایک تو آسان سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں، جن کو کرنے میں زیادہ دشواری نہیں، وہ کرتے رہیں گے، دھیمے دھیمے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 100% سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دوسرا طریقہ محبت حاصل کرنے کا، روزانہ درود شریف پڑھیں۔ کتنی پڑھیں؟ 300 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیح روزانہ درود شریف کی پڑھیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں، پہلے سے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ وہ اس نیت سے پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں
کہ آپ یہ سوچیں کہ ہم روضہ اطہر کے قریب بیٹھے ہیں. جو لوگ جا چکے ان کے لیے تصور آسان ہے. آپ یہ تصور کریں کہ ہم روضہ اطہر کے قریب بیٹھے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود شریف خود سن رہے ہیں. بس اس تصور سے پڑھنے لگے اور وہاں اللہ کی جو رحمتیں آسمان سے گر رہی ہیں روضہ اطہر پر، ان رحمتوں کی چھینٹیں میرے اوپر بھی آ رہی ہیں. یہ تصور جمع کر 3 تسبیح آپ پڑھنے لگے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر. قرآن پاک سامنے رکھی ہوئی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے چند دنوں میں آپ کو اپنی زبان میں مٹھاس محسوس ہونے لگے. جب آپ درود شریف پڑھیں گے آپ کو ایسا لگے گا خود اپنی زبان چوس. جن کو اللہ نے دولت نصیب فرمائی ہے وہ جانتے ہیں، جو ایسا کرے گا اس کو ضرور یہ دولت نصیب ہو جائے. ایسا پڑھتے پڑھتے ایک دن آئے گا کہ آپ کو خود مزہ محسوس ہونے لگے درود شریف پڑھنے کا. یہ 2 کام شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. بس محبت پیدا ہوگی تو پھر ہر عمل پر جان. صحابہ کے لیے جان دینا آسان کیوں ہو گیا تھا؟ محبت تھی. جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر بات ماننا آسان ہوتا ہے. پھر انسان محبت کرنے والی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کسی حکم پر چوں اور چرا نہیں کرتا. کیوں کا سوال نہیں کرتا کہ ایسا کیوں کرنا ہے. کیوں کا سوال ہی دلیل ہے اس بات کی کہ بھی محبت میں کمی ہے. جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کو وہ تو اشاروں پہ عمل کرتا ہے کہ میرا محبوب چاہتا کیا ہے، اشاروں پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سچی محبت عطا فرما دے. تو یہ سب سے پہلا حکم ایمان والوں کو خطاب کر کے سورہ بقرہ میں یعنی قرآن پاک میں سب سے پہلا جو حکم ایمان والوں کو خطاب کر کے. اور عبداللہ ابن مسعود کا وہ قول یاد رکھیے کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کریں تو اپنے کان کو لگا لینا، دل کو متوجہ کر دینا. بہت اہم حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سب سے پہلا حکم یہی دیا کہ میرے نبی کا مقام اور مرتبہ پہچاننا، ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی محبت نصیب فرما دے. جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ہم لوگوں کے اندر واقعی ابھی جیسے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب آئے تھے فرما رہے تھے کہ ہماری زندگی تو اب لگتا ہے بیکار ہے، یعنی ہم کچھ کر نہ سکیں. نبی کی شان میں گستاخی ہو اور ہم کچھ کر نہ سکیں، اس کو برداشت کر لیں. جیسے کوئی شخص کسی کے سامنے آئے، اس کی ماں کو گالی دے دے، اس کے باپ کو گالی دے دے اور وہ خاموش ہو جائے تو وہ اولاد اس نے حق ادا نہیں کیا اپنے ماں باپ کا. عاجزی اور تواضع نرمی اسلام نے سکھائی ہے لیکن ہر جگہ نرمی نہیں سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک شخص نے کہہ دیا کہ ان کا اللہ غریب ہو گیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گزر رہے تھے، سن لیا، بہت برا بھلا کہا اس کو. تو وہ شخص آیا، یہودی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے ابوبکر نے، یا مشرک تھا، کہ آپ کے ابوبکر نے ہمارے بارے میں اور ہمارے معبودوں کے بارے میں ایسا کہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر نہیں ہوں گے. تو وہ سیدھے سادے تھے، کہا نہیں وہی ہے. تو پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا تو ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ کو ایسا کہا تھا. تو اس نے جھوٹ بولا. اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے سنا ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تمہارا فقیر ہو گیا، غریب ہو گیا، چندے کی ضرورت پڑ رہی ہے اللہ کو. ایک موقع پہ چندہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر کہا تھا کہ ان کا اللہ غریب ہو گیا، چندے کی ضرورت پڑ رہی ہے، خود نہیں دے سکتا کیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان والوں کے دلوں میں اتنا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نچھاور کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ان کی عزت پر، ان کے ناموس پر. تو یہ ہے زندگی. اور اگر ہمارے دل کے اندر کوئی بے چینی پیدا نہ ہو، نہ خود ہماری زندگی میں ہی عمل نہیں ہے، ہم دن رات اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو پھر کوئی دوسرا اڑائے تو کیا دل میں کیفیت پیدا ہو. یہ تو ان کو ہوگی جو خود عمل کر رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سچی محبت عطا فرمائے، سچی محبت. بس جس دن یہ سچی محبت حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ ہم سب کی زندگی بدل جائے گی. پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہر انسان پھر خود آ کر پوچھے گا کہ میرے نبی کی، جیسے انہوں نے فون کیا ہم نے بتایا کہ کرتا کیسا پہنتے تھے، ایسا ہی آ کر پوچھے گا انسان کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، بتائیے ہمارے نبی کیسا کرتے تھے کام.
ہمیں شادی کرنی ہے، میرے نبی نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں کی، کیسے کی تھی انہوں نے، ہمیں اپنا یہ کام کرنا ہے، میرے نبی نے بھی کیا، کیسے کیا تھا، پھر انسان پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت نمبر 104 کی تلاوت ہوئی، اور بھی آیتیں پڑھی گئی تھیں لیکن جو کہ وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بقیہ انشاءاللہ آئندہ دعا کریں۔ اللہ دیکھیے، اس وقت اللہ تعالیٰ ہم سب سے خوش ہوں گے کہ نہیں؟ ان کے نبی کا تذکرہ ہوا ہے، ان کے نبی کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ ہوا ہے، تو اس وقت یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں نا وہ تو۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب بندے اس طرح کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کر کے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب سے راضی اور خوش ہیں۔ اور اگر کسی وقت ماں باپ خوش ہوں بہت، اور بچہ ماں باپ سے کوئی ایسی چیز مانگے جو ماں باپ کے پاس موجود ہو، اور ماں باپ خوش بھی بہت ہوں، تو ماں باپ دے دیں گے کہ نہیں دے دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو سارے خزانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت خوش بھی ہے، تو اللہ سے مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خزانے سے تمام چیزیں عطا فرما دے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا، ربنا ظلمنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، میرے والد اے اللہ، اے اللہ، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے جو خیر مانگا ہو وہ سب ہم کو عطا فرمائی، اور جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہو اے مولا ہم سب کی حفاظت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت برحمتك